لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا، باتیں کرتا ہم سے، او تأتینا آیہ یا ہمارے پاس آیت آ جاتی کوئی نشانی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے بھی کی، اور یہی باتیں نبی علیہ السلام سے کفار نے بھی کی۔ آگے آئے گی سپارہ 19 کی تفصیل کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں کیوں نہیں بھیجتے۔ یہ کفار کا بھی یہ اعتراض تھا نبی علیہ السلام سے کہ بھائی ایک دفعہ اللہ سے کہے ہمارے پاس آئے، خط بھیجے، کوئی فرشتہ ہمارے پاس بھیجے۔ بڑی تفصیل ہے قرآن میں، جگہ جگہ آپ نے پہلے سنا ہے، پڑھا ہے کہ بھئی کوئی فرشتہ آ جائے، کوئی نشانی آ جائے، کوئی خط آ جائے، کوئی آسمان سے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور یہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قول، اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان کے جیسی بات۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، یہ بات ان سے پہلے کے لوگ بھی اپنے اپنے انبیاء سے کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے۔ اللہ فرماتے تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، گویا ان کے دل ان پرانی قوموں کے دلوں کے ساتھ مل گئے ہیں کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہی بات ان سے پہلے انہوں نے کی تھی۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں نشانیوں کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ یقین کریں۔ اب اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبریاں سنانے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ حضور علیہ السلام بڑے غمزدہ ہو جاتے تھے کہ یہ کفار بات نہیں سن رہے۔ اللہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا اے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنم جاتے ہیں تو جائیں، آپ سے ان کی جہنم میں جانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم نے آپ کو تو حق کے ساتھ بھیجا۔ حق کا کیا معنی؟ حق کا معنی وحی، حق کا معنی حکمت، حق کا معنی دلیل۔ حق کا پہلا معنی کیا ہے؟ وحی، انا ارسلناک بالحق، بے شک اپنے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ حق کا ایک ترجمہ ہے وحی، کہ ہم نے آپ کو وحی کے ساتھ مؤید کر کے بھیجا، آپ نذیر اور بشیر ہے بذریعہ وحی، یعنی وحی کی تائید ہم نے آپ کے ساتھ لگا دی، اور وحی کی تائید کے ساتھ آپ بشیر اور نذیر ہیں، ایک معنی۔ دوسرا حق کا معنی حکمت، یعنی پوری عقل، دانش، فہم ثاقب سے آپ کو نوازا، پھر آپ کو ہم نے دنیا کے سامنے بھیجا۔ یہ حق کا معنی ہے حکمت اور دانائی اور فہم۔ حق کا تیسرا معنی دلیل، یعنی الدلیل الشرعی البرہان الدینی، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دلائل و براہین سے آراستہ و پیراستہ کر کے بھیجا ہے، کتاب بھی آپ کو دی ہے اور معجزات بھی آپ کو عطا فرمائے۔ کنکریاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ابو جہل آپ سے کہتا ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں ہے کنکریاں، اور حضور سے یہ پوچھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہی اگر بتا دے۔ کہا اس سے بڑی اچھی بات تو اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے یہ حضور علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور حضور کے معجزات کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے۔ حضور نے ابو جہل سے کہا کہ میں کیوں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ اگر خود یہ بتا دے کہ وہ کیا ہے۔ کہا اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی؟ تو حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، ان کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہاتھ میں ابو جہل کے، لیکن وہ بھی تھا نا ابو جہل،
کہا اے محمد پہلے تو مجھے شک تھا کہ آپ جادوگر ہیں، آج مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آپ سے بڑا جادوگر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل قرآن اور براہین معجزات کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رکوع ختم کیا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، واہ واہ واہ۔ اس آیت خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعلیم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب نبی کو ہے اور تعلیم نبی کی امت کو ہے۔ کیا تعلیم ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، لن تاکید نفی، ہرگز راضی نہیں ہو سکتے آپ سے، عَنْكَ الْيَهُودُ، آپ سے یہود، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی۔ ہاں جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ٹونی ہے۔ اچھا جی آپ ٹونی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ٹونی اگر آپ خود کو ٹونی کہیں گے آپ ٹونی بن جائیں گے۔ آپ ٹریول کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور جہاز میں آپ کو فارم دے دیا گیا، امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن فارم دے دیا، اب لکھو اس نام کے اندر ٹونی، اس کے اندر لکھ رہا ہے شاہ اللہ محمد حسین، کدھر گیا تیرا ٹونی؟ چھپا رہا ہے اپنی شناخت۔ وَلَن تَرْضَىٰ، تیرے ٹونی بننے سے تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جیفری۔ اچھا جی بھائی تیرا نام تو جعفر علی تھا۔ نہیں، 9/11 کے بعد میں جیفری کر دی، میں آفس میں جیفری بتاتا ہوں۔ اچھا جی اب مکان خریدنے جا رہا ہے جیفری، لکھ نام، لکھو جیفری، اس کے اندر نہیں، اس کے اندر لکھ رہا ہے جعفر علی۔ تیرے جیفری کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو فائل تیری پوری پڑی ہوئی ہے، اتنی موٹی، ہاتھ بھی، انگوٹھا بھی، برتھ سرٹیفکیٹ، جو ڈاکومنٹ تو نے دیکھا بھی نہیں اور دیکھا وہ سب وہاں لگا، اور تو جیفری کہتا ہے۔ آپ کا نام ولی، تم تو ولی محمد تھے، ولی کہاں سے؟ ہاں آفٹر 9/11 میں نے اپنا نک نیم بنا دیا۔ اب وہ کریڈٹ کارڈ اپلائی کر رہا ہے، لکھ اس کے اندر ولی، نو، اس کے اندر لکھ رہا ہے ولی محمد۔ چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ولی اور جیفری اور ٹونی بننے سے یہ راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، پورک کھانا شروع کر دو جب بھی راضی نہیں ہوں گے۔ کپڑے کم 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 اور مختصر، ابھی بھی بات نہیں، جتنے مختصر کپڑے کر لیں راضی نہیں ہوں گے۔ راضی کب ہوں گے؟ کہ آپ اپنے دل اور دماغ اور اپنے جسم سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکال کے پھینک دیں، کھرچ دیں، بالکل ختم۔ نو انٹرفیتھ، اونلی ون فیتھ، دیٹ وی ڈونٹ ہیو اینی فیتھ، بالکل ختم۔ اور آپ یہ پروف کریں کہ ہاں اب ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بالکل آپ کے